عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، عجلت سے کام لیں گے۔ ایک اور حدیث جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کے بعد ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے وہ لوگ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں واضح ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، لیکن تھوڑا سا آئیے ذرا ہم رک کر اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے کرنا کر کے نہیں مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کریں۔ ارے کچھ ابھی اجالا اجالا سا دکھ رہا ہے، نہیں ابھی 5 منٹ انتظار کریں گے، اس طرح کوئی تاخیر جان بوجھ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں ان میں بہت بڑے 2 فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر دیر کرتا رہے تو ان فائدوں سے محروم ہو جائے گا، ان فائدوں سے محروم ہو جائے گا۔ پہلی حدیث میں کیا فائدہ ہے؟ لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے ایک اور فائدہ، لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غلبے میں رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ پہلا فائدہ، دین غلبے میں رہے گا، لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ تو بھلائی فائدہ چاہیے نہیں چاہیے ہم کو؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا ہے، جان بوجھ کر دیر نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور ایک نقطہ اس میں غور کیجیے، آپ اگر تھوڑا غور کریں گے تو بہت سمجھ میں آئے گا۔ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ تو اس سے بات صاف طور پر کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دین کا کوئی بھی کام، اللہ کا، اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم جو ہم کو دیا گیا، مجھے دیا گیا، آپ کو دیا گیا، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اس نقطے کو نہیں غور کرتے۔ اسلام کا جو بھی حکم ہمارے لیے ہے اس میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں بطور مثال افطار کی بات کو لے لیجئے۔ اور پھر ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے محبت کرے، چاہتے نہیں چاہتے؟ تو یہاں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ کیا؟ کہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں میں اور جو فائدے ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افطار جلدی کرنا، اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے۔ کس کی مخالفت؟ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ افطار جلدی کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام انشاءاللہ ضرور کرنا چاہیے۔